السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا اور اس موقع پر مبارکباد دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ عام طور پر اور عام حالات میں غیر مسلموں کی دعوت قبول کرنا جائز اور درست ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا حدیث سے ثابت ہے، اور آپ نے اس ہدیے کو قبول بھی فرمایا۔ اسی طرح ابو لہب اور ابو جہل جیسے کفار مکہ کو دعوت دینا کتب حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے عام دنوں میں اور عام حالات میں غیر مسلموں کی دعوتیں اور ہدایہ اور تحائف قبول کرنے اور ان کی دعوت کرنے اور ہدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ حکم خاص موقعوں پر بدل جاتا ہے۔ چنانچہ غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر یہ ہدیے اور تحفے اگر مٹھائی وغیرہ کی شکل میں ہوں اور مندر پر یا بت وغیرہ پر چڑھائی گئی ہوں تو پھر اسے قبول کرنا اور کھانا حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم میں چڑھاوے کی چیزوں کی حرمت موجود ہے۔ البتہ اگر غیر مسلموں کی طرف سے دی جانے والی مٹھائیاں بتوں پر چڑھائی نہ گئی ہوں تو اسے قبول کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس سے بچنا اولا اور افضل ہے، بچنا ہی بہتر ہے۔ غیر مسلموں کے تہوار چونکہ بت پرستی، پوجا پاٹ اور کفر و شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے تہوار پر خوشی کا اظہار کرنا، ان میں شریک ہونا اور غیر مسلموں کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہولی پر غیر مسلم کرشن کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوالی پر ان کے ہاں کہے جانے والی دھن کی دیوی لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے، اور ایک غیر مسلم کے تہوار میں، بت پرستی کے تہوار میں، پوجا پاٹ کے تہوار میں ایک مسلمان کو شریک ہونا اور اس مشرکانہ فعل پر ان کو مبارکباد دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کافروں سے مشابہت اور ان کے کفر اور شرک سے رضامندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہماری مبارکباد سے وہ اس اپنے کام کو اور بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے بالکل ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کے مذہبی تہوار پر مبارکباد پیش کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر ایسے حالات بن جائیں کہ مبارکباد پیش کرنا لازم اور ضروری ہو جائے، مثلاً غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہو، مسلمان کم ہوں، ان حالات میں اگر وہ مذہبی تہواروں کی خوشی اور مسرت پر نیک خواہشات کا اظہار نہیں کرے گا تو بدگمانی کے بادل مزید گہرے ہو جائیں گے، اور اس چیز کا اندیشہ ہے کہ یہ اختلاف اور انتشار بڑھ جائے گا۔ تو پھر اس طریقے سے مبارکباد دی جا سکتی ہے، مثلاً کہہ دیا جائے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو حقیقی خوش نصیبی ہو، آپ تندرست و توانا رہیں، یا اس خوشی کے موقع پر میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ ان جیسے جملوں سے مبارکباد دینے یا نیک خواہشات کے اظہار کرنے میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دعا ہے جو انسانی ہمدردی اور رواداری کی قبیل سے ہے۔ اسے کفر پسندی یا مشرکانہ شعائر کی تعظیم، توثیق اور تائید سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اس سے احتیاط اور پرہیز یقیناً بہتر ہے۔ خیال رہے کہ مشرکانہ اور ہندوانہ تہواروں کو براہ راست مبارکباد کہنا یہ جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے، جیسے ہیپی دیوالی یا ہیپی ہولی کے الفاظ استعمال کرنا، یا پھر آپ کو دیوالی مبارک ہو، آپ کو ہولی مبارک ہو۔
اس طریقے سے الفاظ کہنا درست نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔